لبیک یا حسین لبیک یا حسین. کہ آج کسی بھی مسلمان کے سامنے قرآن کھولیں لیکن تبلیغ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس طریقے سے ہم بہت دور ہٹ چکے ہیں. اگر ہم ڈائریکٹ مناظراتی گفتگو میں جاتے ہیں تو گستاخ، کیونکہ یہ مہینہ بڑا خاص ہے اسپیشلی ایام فاطمیہ. شیعہ بڑے جذبات میں بھی ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب سنے گا کہ نبی کی بیٹی کے گھر کو آگ لگائی گئی تو شیعہ کیسے برداشت، صرف شیعہ نہیں کوئی مسلمان بھی برداشت نہیں کرے گا. دوسری طرف ایک بہت بڑا مسلمانوں کا ٹولہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ شیعہ برملا جھوٹ بولتے ہیں. ایک طرف ہم ہیں جو اس مصیبت پہ روتے رہتے ہیں. تو سوال تو یہ ہے اس کا سلوشن کیا بنے گا؟ یہاں تو یہ ہم پڑھتے رہیں گے، آپ پہ توہین اصحاب کا پرچے کٹتے رہیں گے، کلیش بڑھتا رہے گا. تو ایک بیچ کی صورت کو نکالنا پڑے گا جس سے جھگڑا بھی نہ ہو اور جس سے مسئلہ حل بھی ہو جائے. ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، اگر کوئی وہابی آپ کو کہے کہ بھائی آپ شیعہ لیاذ باللہ مشرک ہو تو آپ بولیے ٹھیک ہے قبلہ، ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ مجھے شرک سے نکالو کیونکہ آپ مسلمانوں سے محبت کرتے ہو اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک فرقہ شرک میں جا رہا ہے، نیت اصلاح سے آپ میری اصلاح کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کا ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں. آپ آؤ میری اصلاح کرو اگر میں غلط ہوں. لیکن یہی مزاج آپ کا بھی ہونا چاہیے، یہی مزاج آپ کا بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شیعہ آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو آپ بھی بولو کہ تو میرا بھائی مسلمان ہے، تو بھی یہی چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں. کون سا مسلمان چاہے گا کہ میں دوسرے مسلمان کو جہنم میں بھیجوں؟ ہر مسلمان، ارے جب نبی مکے والوں کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو تو بھی آ ہم ہدایت دے. یہی مزاج تیرا ہونا چاہیے کہ ہم بھی تجھے ہدایت دینا چاہتے ہیں. نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. بیچ میں قرآن بھی ہے، حدیث رسول بھی ہے، اور ان دونوں چیزوں سے اہم چیز جو ہے وہ نعمت عقل ہے. کیونکہ عقل کو نکالا جائے تو نہ قرآن سمجھ میں آئے نہ رسول سمجھ میں آئے. تیری ویلیو اسی لیے ہے کیونکہ تو صاحب عقل ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان نے اپنے عقل کو اپنے معاش کے لیے تو بڑا استعمال کیا، مٹیریل دنیا کے لیے بڑا استعمال کیا. اس نے اپنی عقل کی طاقت سے جہاز بنائے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں، بڑی بڑی انجینئرنگ کی. لیکن یہی مسلمان اس عقل کو دین میں استعمال کرنے میں بڑا پیچھے رہ گیا، معنویات کو استعمال کرنے میں بڑا پیچھے رہ گیا. اور تاریخ بتاتی ہے جس نے عقل کو استعمال کیا وہ کربلا میں ہور بنا، وہ زہیر بنا، وہ وہب بنا، وہ بریر بنا، وہ میں سمیت تمار بنا، وہ ابو ذر غفاری بنا. اور جس نے عقل کو استعمال نہ کیا وہ شمر بنا، وہ ابن سعد بنا، وہ قاتل حسین بنا. تو جنگ عقل ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھنا کہ جو اہل بیت کے مقابلے میں آیا اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس عقل نہیں تھی، اور جو علی کے ساتھ رہا اس کے وجود میں عقل تھی. کیونکہ عقل حکم کرتی ہے کہ صاحب عقل کے پیچھے لگو. عقل کبھی ہوس سے نفس کے پیچھے لگنے والے کے پیچھے نہیں لگاتی. تو یہ جنگ عقل اور جہل ہے. اگر تیرے اندر جہالت ہے تو ہمیشہ گمراہی کے راستے پہ چلے گا. لیکن اگر تیرے اندر عقل ہے، عقل مند مرد اپنے گھر کو بھی چلا دیتا ہے، اپنوں کی صحیح تربیت بھی کرتا ہے، اپنے بزنس میں بھی کامیاب رہتا ہے. لیکن بے عقل انسان دین میں بھی کمزور رہتا ہے، اپنی زندگی کے معاملات میں بھی کمزور رہتا ہے. تو اہل بیت نے سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا وہ کس پہ دیا؟ عقل پہ دیا.